نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الحبيب الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کی توفیق خاص اور آقا دو جہاں رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کے توسل سے آج ہم اس آستان جنت نشان دربار عالیہ قادریہ غوثیہ قطبیہ منگھانی شریف کی پاکیزہ سرزمین پر میر میرا شاہ جیلا غوث ارض و السماوات قطب اللوح والقلم میرا محی الدین الشیخ السید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذات والا صفات سے منسوب اس عظیم المرتبت عرس مبارک کی پاکیزہ نشست میں ہم سب حاضری کی سعادت پا رہے ہیں. میرا کریم مالک ہم سب کا آنا قبول فرمائے اور یہی پاکیزہ لمحات ہمارے لیے فلاح دارین بھی بنا دے اور قیامت کے دن بخشش کا سامان بھی بنا دے. حاضرین محترم، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے روز ازل سے 3 بڑے باب کھولے تھے. کتنے بولیے؟ 3 بڑے دروازے اوپن کیے تھے. ایک دروازہ نبوت، ایک دروازہ شہادت اور ایک دروازہ ولایت. یہ 3 باب اور 3 بڑے دروازے رب کائنات نے اس کائنات کے اندر کھولے. ساتھ ہی آقا علیہ السلام نے جو جملہ فرمایا کہ ان 3 ابواب میں سے اللہ نے ایک باب میری ذات پر بند کر دیا. وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، وہ باب نبوت ہے، وہ باب رسالت ہے کہ تاجدار کائنات خاتم النبیین ہے. آپ کے بعد اب قیامت تک کسی نبی کا تصور آنا تو دور کی بات ہے، تصور بھی کفر ہے. میرے آقا کے بعد کسی نبی کو نہ بھیجا گیا نہ کبھی بھیجا جائے. فرمایا ایک دروازہ نبوت کا بند کر دیا اور فرمایا یہ جو 2 گیٹ ہیں بڑے، باب شہادت اور باب ولایت، تاجدار کائنات نے فرمایا یہ قیامت تک بند نہیں ہوں گے. بڑی غور طلب بات ہے، بڑی غور. ولایت کا دروازہ اور شہادت کا دروازہ. اب میں حیران ہوں ان لوگوں پر جو بڑے گلے پھاڑ پھاڑ کے اور منبر مصطفیٰ پہ بیٹھ کر بڑا ایڑی چوٹی کا زور لگا کر یہ کہتے ہیں کہ وہ دور گزر گئے جب اللہ کے ولی ہوتے. آپ سنتے رہتے ہیں، وہ دور گزر گئے جب اللہ کے ولی ہوتے تھے. آج ڈھونڈے سے کوئی اللہ کا بندہ نہیں ملتا. ظالموں، اگر تمہاری آنکھوں پہ چربی آ جائے تو کیا قصور ہے؟ اگر تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں تو فقیر کا کیا قصور ہے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آج کے دور میں ولی نہیں ملتا، وہ مصطفیٰ کی حدیث کے اعتراض کرتا ہے. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟
आका इस्लाम की हदीस पर वो बंदा एतराज करता है, क्यों कि ताजदार कायनात ने फरमाया विलायत का दरवाजा कयामत तक खुला, अपना नबूवत का दरवाजा फरमाया बंद, शहादत का दरवाजा खुला है, विलायत का दरवाजा खुला है। जब वो गेट और वो दरवाजा अरे मेरे रसूल ने बंद नहीं किया तो किसी मुल्ला की क्या जरूरत है कि दरवाजा बंद कर। मुख्तार मेरा रसूल है, इख्तियार मेरे रसूल के पास है। हाँ, जहां साथ मिलाकर एक बात बताऊं, वो जो कहता है ना, अब वो कोई भी हो, भले कोई भी हो, मुझे किसी से गर्ज नहीं है, मैंने एक मैसेज देना है। जो ये कहता है कि आज वली नहीं मिलते, उससे इतना पूछो तूने तलाश कब किया था। तो मेरी ਗੱਲ समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? या थोड़ा जाग के मंखानी दे आस्थाने तो बैठे तो जो है उससे इतना पूछ लो तेरी तलाश कहां तक पहुंची। पहले लोगों को पीरे कामिल इसलिए मिल जाता था कि वो गोलड़े से चलते थे। कहां गोलड़ा, कहां सियाल शरीफ की सरजमी। तलाश में निकले, रब ने दिया। ए मुनकर तू भी निकल के देख, तू घर से निकल, जूता उतार और रब पे तकवा रखकर पीर को तलाश करने निकल। खुदा की इज्जत की कसम, तुझे दूर जाने की हाजत नहीं, तुझे जंग के इलाके में मिल जाएंगे। तू कहां भूला फिरता, तू कहां मारे मारे टकरे मारा। तो पता चला कि वली कल भी थे, वली आज भी। जेड़े मनते हो तो बोलो, दूजा ना तो मेरी गल ही नहीं। वली कल भी थे, वली आज भी हैं, वली सुबह क़यामत तक होंगे। लेकिन आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदा एक और को क्या आए नजर क्या देखे। इनको देखने के लिए अरे आंख भी तो खिदर की चाहिए ना, इन्हें तकने के लिए कोई आम आंख नहीं चाहिए। इनकी पहचान वो आंख करती है जिस आंख में खुदा का नूर आ जाता है। अगर ये मेरा पैगाम समझ गए तो मैं थोड़ा आगे चलना चाहता हूं। तवज्जो कीजिएगा, अब आदम से लेकर हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक और उनसे लेकर मेरे मुस्तफा तक, याद रखना कोई एक उम्मत ऐसी नहीं गुजरी जिसमें वली पैदा न हुए। कोई उम्मत ऐसी बोलिए नहीं गुजरी जिसमें अल्लाह का कोई ना कोई वली पैदा न हुआ हो। लेकिन एक बात मैं अपने पीर के बूहे पे खड़ा होकर, बाबू खड़ा करके बड़े फख्र के साथ, बड़े फख्र के साथ, बड़े फख्र के साथ ये जुमला भरे मजमे को देना चाहता हूं कि आदम से लेकर ईसा तक हर पैगंबर को वली तो मिलते रहे, पर किसी उम्मत को गौसे आदम नहीं मिला। वली थे, वली आज भी हैं, वली क़यामत तक तो बोलो रहेंगे। पर ये तुम्हारी किस्मत है जिन्हें वक्त का गौसुल आज़म अता किया, जिन्हें अब्दुल कादिर जिलानी अता किया। और हुजूर सैयदना पीर मेरे निशा साहब को रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपसे किसी ने पूछा हुजूर हर उम्मत में वली आए, इस उम्मत में वली आए, ख्वाजा अजमेरी जैसे भी आए, ताता अली हुजवेरी जैसे भी आए, समझ आ रही है? वो पाक पतन वाले बादशाह जैसे भी आए, ख्वाजा बुख्तियार काकी जैसे भी आए। हम तो हर वली के कदमों को सलाम करने वाले, हर किसी का अदब अपने ऊपर वाजिब समझते हैं। लेकिन जो मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, पीर मेरे निशा से पूछा हर उम्मत में वली आए, इस उम्मत में भी वली आए। अगर तकाबुली जायजा लेना हो तो हर वली और गौसुल आज़म में फर्क क्या है? तो जो है, हालांकि आप जानते हैं कि पीर मेरे निशा साहब चिश्ती थे, हुजूर सैयदना पीर मेरे निशा साहब चिश्ती मजाज थे, लेकिन बात बड़ी बाबा कर गया। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये पैगाम देना चाहता हूं। हुजूर पीर मेरे निशा से पूछा
باقی اولیاء اور حضور غوث العظم کا تقابلی جائزہ اگر لینا ہو تو کیسے بنے گا؟ گولڑے کا تاجدار بولا، فرمایا کہ ایک ترازو لو، کیا کرو؟ ترکڑی، ایک ترازو لو، ایک پلڑے میں پچھلی ساری امتوں کے بلی رکھ دو۔ فتویٰ میرا نہیں، گولڑے کے تاجدار کا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، فرمایا ایک ترکڑی لو ایک پلڑے میں، فرمایا پچھلی امتوں کے سارے آصف بن برخیہ جیسے رکھ لو، پچھلی امتوں کے سارے ولی رکھ لو، اور دوسرے پلڑے میں میرا عبد القادر نہیں، غوث العظم کے انگوٹھے کا ایک ناخن رکھ دو۔ میں کیسے سمجھاؤں تمہیں؟ میں کن لفظوں میں بتاؤں تمہیں کہ میرا عبد القادر کیا ہے؟ فرمایا ایک پلڑے میں پوری انسانیت کے اللہ کے ولی رکھ دو، اور ایک پلڑے میں سیدنا عبد القادر جیلانی کے ہاتھ کا نہیں فرمایا۔ اس میں بھی ایک مزیدار حکمت ہے، کیوں کہ میرے غوث پاک نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہر ولی پہ میرا ہاتھ ہے، وہ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ نہیں فرمایا تھا ہاتھ ہے، پر جو بالخصوص آگر ہوا تھا نا رب کی بارگاہ سے، وہ ہاتھ کا نہیں ہوا تھا۔ فرمایا قدم ہی ہاتھ علی رقبۃ کل ولی اللہ، فرمایا سن لو جو ولی پہلے گزر گئے، جو ولی آج ہیں اور جو ولی قیامت تک آئیں گے، کوئی کتب، کوئی غوث، کوئی کلندر، کوئی ابدال اس وقت تک مقام ولایت پر نہیں جا سکتا جب تک میرے بابے کے قدم کے نیچے نہ جائے۔ فرمایا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ توجہ کیجیے گا، اس لیے سیدنا پیر میرے رشاہ اب نقطہ سمجھ میں آیا کہ آپ نے ہاتھ کا ناخن کیوں نہیں؟ فرمایا ایک پلڑے میں سارے ولی رکھ دو، اور ایک پلڑے میں عبد القادر کی انگوٹھے کا ایک ناخن رکھ دو، وہ ناخن کا پلڑا بھاری ہوگا۔ وجہ کیا؟ وجہ بتا دوں؟ تمہارا موڈ بھی سمجھتے تھوڑی چپ دس رہی ہے، وجہ بتا دوں؟ وجہ کیا ہے؟ بھائی تصوف کے ہیں 4 درجے، توجہ کیجئے گا، تصوف کے کتنے درجے؟ سارے بولیں 4 درجے، شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت۔ اور جب صالح سلوک کی منزل پہ چلتا ہے تو اس کو 3 گھاٹیاں عبور کرنی پڑتی ہیں۔ کتنی؟ سب سے پہلے فنا فی الشیخ، توجہ چاہتا ہوں، سب سے پہلے فنا فی الشیخ، پھر فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ، پھر فنا فی اللہ۔ تو آؤ تمہیں میں سانجے پیر کی بات بتاؤں، جس کو دنیا شاہ عبد الحق محدث دہلوی کہتی ہے، یہ امت کا سانجا جناب سانجا پیر ہے، اس کو ہر مسلک والا مانتا ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کہتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ولی پیدا نہیں ہوتا، منزل طے کرتا ہے، پہلے وہ فنا فی شیخ ہوتا ہے، پھر فنا فی رسول ہوتا ہے، پھر فنا فی اللہ ہوتا ہے۔ فرمایا ہر کوئی یہ 2 گھاٹیاں عبور کرنے کے بعد اس منزل پہ جاتا ہے۔ عبد القادر پیدا ہوتے ہی فنا فی اللہ کے مقام پہ درجے، سیدنا عبد القادر جیلانی پیدائشی فنا فی اللہ کے درجے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے جب آپ کے پیر نے آپ کو خلافت دی، خلافت کون دیتا ہے؟ اونچا بولیے یار۔ اچھا آج تک تساں ایسا بندہ دیکھیا ہوئے کہ جس مرید نے اپنے پیر نو خلافت دیتی ہے؟ جناب کوئی دیکھے آج تک ایسا بندہ کہ بندہ مرید ہو اور وہ کہے کہ میں اپنے پیر کو خلافت دیتا ہوں؟ بھائی آج تک یہی سنتے آ رہے ہیں، یہی پڑھا ہے، یہی تجربہ ہے کہ پیر مرید کو خلافت دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے وہ یار، ایک جنا ہے دنیا پہ، ایک جنا دنیا پہ ہے جن نے اپنے پیر کو خلافت دیتی ہے۔ آپ اٹھائیے کتب، اٹھائیے کتب، حضور سیدنا غوث العظم کو جب آپ کے شیخ نے پگڑی بنوائی، خلافت دی، تو
کو سات پیر کہتا ہے. عبد القادر آج میں ایک نیا کام نہ کر دوں. حضور وہ کیا فرمایا سارے پیر مریدوں کو خلافت دیتے ہیں, میں نے بھی تجھے خلافت دے دی, ہن تو پگڑی منو بدا. توجہ چاہتا ہوں. یہ پوری ارض و سماوات میں ایک عبد القادر ہے جس نے اپنے پیر کو خلافت عطا کی, جس نے اپنے پیر کو خلافت عطا کی, تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ولی غوث العظم کے فیض کے بغیر ولی نہیں بنتا, پیر نے یہ سوچا اونا نام چ ایک نام میرا بھی آ جائے. تو سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب فنا فی اللہ کا یہ عالم تھا تو فنا فی الرسول کا عالم کیا؟ میرے حضور غوث اعظم میرے مصطفیٰ کی ذات میں فنا تھے, اور آپ کا قول کتابوں کے اندر ملتا ہے. حضور غوث اعظم نے بھرے مجمع میں ایک بات کی, توجہ ہے, بھرے مجمع میں آپ نے دنیا والوں یہ ڈھانچہ صرف عبد القادر کا ہے. حضور غوث اعظم نے فرمایا تھا کہ ڈھانچہ صرف عبد القادر کا ہے, خدا کی قسم اندر سارا محمد بیٹھا ہے. یہ جسم عبد القادر کا ہے, یہ ہڈیاں صرف عبد القادر کی ہے. بس میں 3 باتیں کہنا چاہتا ہوں بات کو ختم کرنے کے لیے. اس کا ہر فقیر فنا مصطفیٰ, ہر فقیر فنا فی الرسول ہے, لیکن ہر ولی کا فنا فی الرسول ہونا یہ اور مانا, اور غوث اعظم کا فنا فی الرسول ہونا یہ دنیا سے جدا مانا رکھتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں پہلے تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اچھا بھائی توجہ میں تمہیں, لوہے کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ لوہے کا رنگ کالا. کتے پاویں تو اسے چٹا کر لو جی میں سپیکر میں کیتے جاتے. بھائی اثر رنگ لوہے کا کیا ہوتا ہے؟ کالا. اور اس کی تاثیر کیا ہے؟ 2 باتیں یاد رکھیے گا, لوہے کا رنگ کالا ہوتا ہے اور تاثیر کیا ہوتی ہے؟ ٹھنڈی. آگ کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ یار سرخ, مجھے پتا تھی سارے گیس بالتے ہو اور لکڑیاں دور ختم ہو گیا ہے. بھائی آگ کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ سرخ. اور تاثیر کیا ہوتی ہے؟ جنہوں نہیں یہ تبار گھر جا کے چیک کر لو. لوہا ٹھنڈا ہوتا ہے اور آگ گرم ہوتی ہے. بھرے مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں, گھنٹے کی ضرورت نہیں, آدھے گھنٹے کی ضرورت, صرف 10 منٹ اس لوہے کو آگ میں رکھو. آگ اسے اپنا رنگ بھی دیتی ہے, آگ اس کو اپنا رنگ بھی دیتی ہے اور اپنی حیثیت بھی دیتی ہے. جی میں گرم ہوں تم ہی ہو. اب جس طرح آپ آگ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, کوئی لوہا پھاڑ کے دکھا ہوا, لوہا بھی نہیں پکڑا جا سکتا, آگ بھی نہیں پکڑی جا سکتی. تو میں بتانا چاہتا ہوں جو لوہا آگ میں 10 منٹ رہے وہ آگ جیسا ہو جاتا ہے, اور جو عبد القادر 90 سال مصطفیٰ کے عشق کی بھٹی میں رہا, اس عبد القادر کا عالم کیا ہوگا. بس میں بات ختم کر رہا ہوں. جس طرح مصطفیٰ کا پسینہ خوشبودار تھا, میرے عبد القادر کا پسینہ بھی خوشبودار تھا. یہ فنا رسولیت. جس طرح مصطفیٰ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی, غوث پاک کے پسینے سے خوشبو آتی تھی, میرے مصطفیٰ کے وجود پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی, غوث پاک کے وجود پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور غوث العظم فقط پیر نہیں, مصطفیٰ کی ذات میں فنا تھی. اس لیے جو فیض مصطفیٰ کا تھا, مصطفیٰ نے سارا فیض عبد القادر کو عطا کر. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو شرف. جناب صوفی اللہ جتا رائی صاحب.